5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के लिए एक तारीखी दिन है कि जब तलबा का एहतजाज रंग लाया और उन्होंने मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। एक फरसूदा कोटा सिस्टम पर होने वाला एहतजाज देखते ही देखते तहरीक बन गया, जिसमें मजीद लोग भी शामिल होते गए और बानिए बांग्लादेश की बेटी हसीना वाजिद का 15 साला दौरे इक़्तिदार ख़त्म हो गया। एक ऐसा धक्का लगा जिसने मुल्क का सबसे बड़ा बुर्ज उल्टा दिया, और उसके बाद भी बांग्लादेश में तलबा के लगाए गए धक्के से बुर्ज उलटने का सिलसिला थमा नहीं, रुका नहीं। हसीना वाजिद के बाद मुल्क के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन, 5 सीनियर जजेस और गवर्नर स्टेट बैंक अब्दुल रऊफ तालुकदार भी इस्तीफा देकर घर जा चुके हैं। उबैदुल हसन को गुज़श्ता साल ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था और वो शेख हसीना के वफादार के तौर पर देखे जाते थे। यूं लग रहा है कि जैसे नौजवानों के जोश का समंदर हर उस शख्स को बहा ले जाएगा जो शेख हसीना वाजिद से वाबस्ता रहा है। यूं महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश के तलबा अपने मुल्क का सिस्टम बदल कर दम लेंगे, जिसका सबूत यह है कि हुकूमत का धड़म तख्ता करने के बाद वो चैन से नहीं बैठे। वो पुलिस का काम भी कर रहे हैं और म्यूनसिपैलिटी का भी। अब तो तलबा कानून साजी भी करेंगे। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बनने वाली नई उबरी हुकूमत में 2 स्टूडेंट लीडर्स भी शामिल हैं। इस नई उबरी हुकूमत ने सिफारती महाज पर जो सबसे पहला काम किया है वो ये कि शेख हसीना हुकूमत में बैरून मुल्क तैनात किए गए 7 अहम तरीन सफीरों को फौरी बांग्लादेश वापस आने की हिदायत कर दी गई है। उनमें अमरीका, रूस, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, मुत्तहदा अरब अमारात और मालदीव के सफीर शामिल हैं। मतलब तब्दीली जिसे कहते हैं वो बांग्लादेश में आ रही है। खालिदा ज़िया समेत अपोजिशन रहनुमाओं को रिहाई मिल रही है। मुल्क में फिर से उम्मीद की एक नई लहर दौड़ रही है। मगर क्या ये तब्दीली सिर्फ चंद हफ्तों के उस एहतजाज की वजह से आई जो तलबा ने कोटा सिस्टम के खिलाफ किया? तो इसका जवाब है नहीं। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज तो महज एक चिंगारी है। आग तो बहुत देर से जल रही थी। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन और ये भी समझते हैं कि निगरान सरबराह के लिए मोहम्मद यूनुस को ही क्यों चुना गया। व्यूअर्स, मीडिया पर खबरें देख देख कर अब तक आप ये जान चुके होंगे कि ये एहतजाज कोटा सिस्टम के खिलाफ था, जिसमें 56% नौकरियां मुख्तस थी और उसमें 30% 1971 की जंग के हीरोज की नस्लों के लिए था। तलबा की जानिब से इस कोटे को महदूद करने का मुतालबा किया गया, लेकिन हसीना हुकूमत ने इसको हल्के में लिया। सोचा कि 2-4 डंडे बरसाएंगे, तलबा भाग जाएंगे, लेकिन ताकत के नशे में हसीना वाजिद ने उस तूफान को दावत दे दी जो उनकी हुकूमत को ही उड़ा ले गया। मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां बरसाई गईं, जिसके नतीजे में 300 से ज़ायद हलाकतें हुई और फिर ये मामला कोटा तहरीक तक महदूद नहीं रहा। हर सतह के लोगों ने इस तहरीक में हिस्सा लिया या इसकी हिमायत की। मुजाहिरीन की हुई जीत और हसीना वाजिद मुल्क से फरार होकर सीधा पहुंची भारत। अब हसीना वाजिद कहती हैं कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड पर फौजी अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं दी और यही उनका जुर्म ठहरा। हसीना वाजिद ने कहा है कि वो अपने वतन लौट कर जरूर आएंगी, लेकिन शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे में बहुत सारे अनासर शामिल थे। एक तवील अरसे से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोगों में गुस्सा था और लोग इस गुस्से को निकालने का मौका ढूंढ रहे थे। कोटा इस्लाहात की तहरीक ने उन्हें एक मौका फराहम किया और उन्होंने अपने दबे हुए दर्द और गुस्से का इजहार किया। कहते हैं कि जमहूरी अमल से इंतखाबात के जरिए ही इक़्तिदार में आने के बावजूद अवामी लीग बाद में एक हकीकी आमिराना हुकूमत बन गई थी। अवामी लीग ने 29 दिसंबर 2008 के इंतखाबात में 2/3 नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाई। तब से पार्टी इक़्तिदार से बाहर नहीं आना चाहती थी। 2008 के बाद बांग्लादेश में हकीकी मानों में कोई मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हुए। इस अरसे में होने वाले 3 कौमी इंतखाबात में से 2 बड़े पैमाने पर यकतरफा इंतखाबात थे। अगरचे BNP और दीगर सियासी जमातों ने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन उस इंतखाब पर बड़े पैमाने पर धांधली और बेज़ाब्तियों के इल्जामात लगे और उसे बहुत से लोगों ने रात के इंतखाबात के तौर पर बयान किया। बल्दियाती इंतखाबात में भी अवामी लीग ने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल किया। वो इंतखाबात भी ज़्यादातर यकतरफा रहे। इस साल जनवरी में होने वाले इंतखाबात में भी अपोजिशन ने बाइकआउट किया और अवामी लीग ने 75% नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, मगर टर्नआउट सिर्फ 40% रहा। इसके बावजूद शेख हसीना ने हुकूमत बना ली। हालिया इंतखाबात में भी धांधली के इल्जामात लगे और अमरीकी महकमा खारजा ने भी कहा कि ये इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना
نہیں تھے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ 15 سالوں میں اپوزیشن جماعت BNP کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے شکایت کی کہ عوامی لیگ کے دور حکومت میں اپوزیشن جماعتوں کو سختی کے ساتھ دبایا گیا۔ بنگلہ دیش میں کئی سالوں سے سوشل میڈیا پر شیخ حسینہ یا شیخ مجیب الرحمان کے خلاف بیانات پوسٹ کرنے پر مقدمات اور گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکٹ اور سائبر سیکیورٹی ایکٹ جیسے قانون متعارف کرائے گئے۔ حکومت کے خلاف بولنے کی وجہ سے لوگ مہینوں تک جیلوں میں بند رہے، بہت سو کو تو غائب کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو کرپشن کے الزام میں 17 سال کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی، جن کو اب رہائی مل چکی ہے۔ اختیارات کا انتہائی ناجائز استعمال کیا گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عوامی لیگ نے ان 15 سالوں میں زیادہ تر آئینی اداروں کو تباہ کر دیا، حالانکہ یہ ادارے حکومت کے کنٹرول میں تھے۔ کرپشن کے الزامات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ گزشتہ 3 اتوار میں عوامی لیگ کے رہنماؤں اور حکومتی عہدیداروں پر زیادہ تر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ گلوبل فائنینشل انٹیگریٹی JFI کے مطابق بنگلہ دیش سے ہر سال اوسطاً 64,000 کروڑ روپے باہر جاتے ہیں، جس کے مطابق 15 سالوں میں بنگلہ دیش سے تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جس سے کینیڈا میں بیگم پارا تعمیر کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جس کو امیروں کی جنت کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے حکومتی اور اس سے وابستہ لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے۔ سابق IGP بے نظیر احمد جیسے کئی سابق سرکاری افسران کے ہزاروں کروڑ روپے کی دولت بنانے کی خبریں میڈیا میں شائع ہو چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کے سرکاری دفاتر میں تو رشوت خوری ایک عام کلچر بن چکا ہے۔ پھر حکومت کے خلاف عوام کے غم و غصے کی ایک اور وجہ شیخ حسینہ کا بھارت کی طرف حد سے زیادہ جھکاؤ بھی تھا۔ حسینہ سرکار خطے میں بڑی طاقتوں کو چھوڑ کر بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھاتی رہیں، جس کے نتیجے میں بھارت کا بنگلہ دیش میں اثر و رسوخ زیادہ ہو رہا تھا، جو بنگلہ عوام کو منظور نہیں تھا۔ ابھی بھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو شیخ حسینہ سیدھا بھارت ہی گئی۔ دراصل بنگلہ دیشی عوام کے دل میں بھارت کے لیے ناراضی پائی جاتی ہے۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو اس کا سارا کریڈٹ بھارت نے لینے کی کوشش کی۔ بنگلہ دیشی فریڈم فائٹرز کو بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا۔ بھارتی حکومت نے بنگلہ دیش بارڈر کے ساتھ ہی فراکا بیراج بنایا، جس نے بنگلہ دیش کے بیشتر دیہاتوں سے پانی چھین لیا۔ وہاں کا کسان اور مچھیرا بھوکوں مرنے لگے۔ تب سے ہی بنگلہ دیش میں انڈیا مخالف جذبات ابھرنے لگے۔ پھر بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کو لے کر بھی بنگلہ دیش میں کئی بار احتجاج ہوئے۔ 2021 میں نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش پر بنگلہ عوام نے شدید احتجاج کیا۔ ان مظاہروں میں کئی شہریوں کی جان بھی چلی گئی۔ بنگلہ دیش میں جو حالیہ یک طرفہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں حسینہ واجد کو بھارت کی کھلی حمایت حاصل تھی۔ ان انتخابات کے بعد بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ کے نام سے ایک کیمپین بھی چلائی گئی۔ بھارتی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی۔ دراصل وہاں کے عوام کو یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ تو جب عوام اینٹی انڈیا ہو اور حکومت پرو انڈیا تو پھر معاملات کیسے ٹھیک چل سکتے تھے؟ دوسری طرف حسینہ واجد پچھلے 15 سال سے برسر اقتدار تھیں۔ ان کے دور میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر تعمیر ہوا اور بنگلہ دیش کی فی کس آمدن 10 سال میں 3 گنا ہو گئی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس دوران 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر اٹھائے، جو کہ ایک کامیابی ہے۔ شیخ حسینہ کو 2018 میں ٹائم میگزین نے دنیا کے 100 با اثر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا، جبکہ فوربس میگزین انہیں 3 بار دنیا کی طاقتور ترین خاتون قرار دے چکا ہے۔ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی معیشت اور گارمنٹ صنعت کو بہتر بنانے کا سہرا دیا جاتا ہے اور میانمار سے نکلنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو پناہ دینے پر بین الاقوامی تعریف بھی حاصل ہوئی انہیں۔ لیکن گزشتہ چند برسوں میں لاکھوں نوجوان بے روزگار بھی ہوئے۔ مبینہ دھاندلی پر مبنی انتخابات، اپوزیشن اور اختلاف رائے کو دبانا، بے ضابطگیاں اور بدعنوانی حسینہ واجد اور ان کی پارٹی کے زوال کی چند اہم وجوہات ہیں۔ اب حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک لمبے عرصے کے بعد عبوری سیٹ اپ یعنی نگران حکومت کی واپسی ہوئی ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت میں 2011 میں بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے نگران حکومت کے نظام کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ پھر اسی سال 30 جون کو پارلیمنٹ نے نگران حکومت کے نظام کو ختم کرتے ہوئے آئین میں 15ویں ترمیم منظور کی۔ بنگلہ دیش کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں انتخابات شیخ حسینہ کے دور میں ہوئے، جنہوں نے نگران حکومت کو آئین سے ہٹا دیا تھا۔ اب ایک بار پھر نگران سیٹ اپ آیا ہے، جس کی سربراہی 84 سالہ محمد یونس کر رہے ہیں۔ محمد یونس بنگلہ دیش کے نوبیل انعام یافتہ ہیں
اور احتجاج کرنے والے طلبہ نے ہی نگران سربراہ کے لیے ان کا نام تجویز کیا تھا۔ محمد یونس غریب افراد کے بینکر اور شیخ حسینہ کے دیرینہ ناقد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ماہر اقتصادیات اور بینکر محمد یونس کو 2006 میں غریب لوگوں، خاص طور پر خواتین کی مدد کے لیے مائکرو کریڈٹ کے استعمال میں پیش رہنے پر امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ انہوں نے 1983 میں گرامین بینک کی بنیاد رکھی تھی تاکہ ان کاروباری افراد کو چھوٹے قرضے فراہم کیے جا سکیں جو عموماً ان قرضوں کو حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں کو غربت سے نکالنے میں بینک کی کامیابی نے دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کی مائکرو فنانسی کی کوششوں کو جنم دیا، لیکن 2008 میں شیخ حسینہ نے محمد یونس کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ محمد یونس ایک مشہور شخصیت تھے اور ان کی مقبولیت شیخ حسینہ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ خیر، تحقیقات میں یہ الزام لگا کہ محمد یونس نے گرامین بینک کے سربراہ کی حیثیت سے غریب دیہی خواتین سے قرضوں کی وصولی کے لیے طاقت اور دیگر ذرائع کا استعمال کیا۔ شیخ حسینہ کی حکومت نے 2011 میں بینک کی سرگرمیوں کی چھان بین شروع کر دی تھی اور محمد یونس کو مبینہ طور پر سرکاری ریٹائرمنٹ کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ ان پر 2013 میں حکومت کی اجازت کے بغیر رقم وصول کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا، جس میں ان کا نوبل انعام اور ایک کتاب سے ملنے والی رائلٹی بھی شامل تھی۔ بعد ازاں انہیں اپنی بنائی ہوئی دیگر کمپنیوں سے متعلق مزید الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سال کے اوائل میں بنگلہ دیش میں ایک خصوصی عدالت نے محمد یونس اور 13 دیگر افراد پر $20 لاکھ کے غبن کے معاملے میں فرد جرم عائد کی تھی، لیکن اب وہ ملک کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کی مخالف حسینہ واجد برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت ایک سے نہیں رہتا، طاقت کا پینڈولم حرکت میں رہتا ہے۔ حسینہ واجد کو لگتا تھا کہ ان کا اقتدار شاید کبھی ختم ہی نہ ہو، مگر ہو گیا نا۔ تو اب آپ بتائیے، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس کیجیے اور ایسی مزید تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔